زندہ رہنے کی خواہش میں کتنے خوابوں کے تاون بھرے جاتے ہیں۔ زندگی سامنے مت آیا کر، ہم تجھے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ خواب کیا دیکھیں تھکے ہارے لوگ، ایسے سوتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کامیابی کس کو کہا جاتا ہے؟ 5 برس کی عمر۔ کامیابی یہ ہے کہ پیشاب کیڑوں پہ نہ نکلے۔ 8 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ گھر جانے کا راستہ آتا ہو۔ 12 سال کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ دوست احباب ہوں۔ 17 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ گاڑی ڈرائیو کرنی آتی ہو۔ 23 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ اچھی ڈگری حاصل کر لی ہو۔ 25 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ کوئی اچھی نوکری مل گئی ہو۔ 30 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ بیوی بچے ہوں۔ 35 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ مال و دولت پاس ہو۔ 45 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ اپنا جو ان لگے۔ 50 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ بچے تمہاری اچھی تربیت کا صلہ دیں۔ 55 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ ازدواجی زندگی میں بہار قائم رہے۔ 60 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ اچھی گاڑی ڈرائیو کر سکو۔ 65 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ کوئی مرض نہ لگے۔ 70 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ کسی کی محتاجگی محسوس نہ ہو۔ 75 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ تمہاری اہل کا احباب ہو۔ 80 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ گھر جانے کا راستہ آتا ہو۔ 85 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ کیڑوں پر پیشاب نہ نکلے۔ اور جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، اس کی ساکھ کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ایسی ہی دنیا، لہٰذا دنیا کو پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنی آخرت کی فکر کریں، کیونکہ آخرت کامیابی ہی حقیقی کامیابی ہے۔ یاسین سورت۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح، ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے کہ زندگی میں ہر وہ رشتہ جو ضروری نہیں ہوتا، جسے ہم ضروری سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ ہر وہ شخص جسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کسی کے لیے ضروری ہوں، تو وہیں سے نظریں اور دامن چھڑوانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جہاں آپ کے سکون کا تعلق کسی شخص سے ہوتا ہے تو یقین جانیں پھر آپ سکون میں نہیں رہتے۔ ایک ختم نہ ہونے والی اذیت آپ کے حصے میں لگ جاتی ہے، پھر کچھ اذیتیں ہم چاہ کر بھی مٹا نہیں سکتے۔ وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ چلتی ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اور گہری ہوتی رہتی ہے۔ تو زندگی میں اگر پرسکون رہنا چاہتے ہیں تو کسی شخص کو اپنے لیے لازم و ملزوم نہ سمجھیں، اور جو رویے اور باتیں تکلیف دیں تو ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے۔